شرکائے کانفرنس مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ ایک بار میں پڑھوں گا، پھر آپ مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو آج اپنے مرشد غوث وقت مجدد اثر حضرت شیخ العالمین پیر سید ولی محمد شاہ صاحب چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال پر منعقدہ سیرت سیدہ کائنات کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، اور میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام پیر بھائیوں کو جو اس نورانی، وجدانی، حقانی، ایمانی، روح پرور، کیف آور اور وجد آفری نشست کا حصہ بنے ہیں، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام شرکائے محفل کو اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ کہ وہ یہاں سے خالی نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ کچھ پانے کا وقت آ گیا ہے، دعا کا وقت آن پہنچا ہے، قبولیت کا وقت آن پہنچا ہے۔ سیدہ کائنات کے صدقے سے آپ گھر بعد میں جائیں گے، اللہ گھروں سے دکھوں کو پہلے دور فرمائے گا۔ آپ گھر بعد میں جائیں گے، گھروں کی بیماریاں اللہ سیدہ کے صدقے پہلے دور فرما دیں گے۔ آپ گھر بعد میں جائیں گے، گھروں کا انتشار اطمینان میں پہلے بدل چکا ہوگا۔ آپ گھر بعد میں جائیں گے، اللہ رب العزت عداوتوں کو کے سلسلوں کو بجھا کر محبتوں اور الفتوں کے شمع کو روشن فرما دیں گے۔ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، پوری محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آج اس محفل مقدس میں بیٹھیں کہ آج یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ سب کی جھولیاں سیدہ کائنات کے کرم کی خیرات سے مالا مال ہو کر جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرات گرامی، میں تمام شرکائے محفل کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسٹیج پر جو خوبصورت نورانی چہرے والے جو معزز مہمانان تشریف لائے ہیں، میں ان تمام مہمانوں کو بھی تشریف آوری پر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے احباب اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، اللہ ان کی عزتوں کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا گناہوں سے نجات پانے کا ایک موقع ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بیماریوں سے نجات پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا رزق الہی کی کثرت کو دعوت دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بندے کو بدبخت ہونے سے بچاتا ہے اور قسمت بناتا ہے۔ اسی حوالے سے درود پاک کی عظمت کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ہیں اور وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آقا آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہیں میری بارگاہ میں لے آؤ تاکہ وہ میرا دیدار کر سکے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آ نہیں سکتے، آقا ناتواں ہیں، یا رسول اللہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں،
बुजुर्ग हैं, या रसूल अल्लाह आंखों से नजर भी कम आता है, समात भी कम है, बेनाई भी कम है, आका करम फरमाए, कोई ऐसा कोई मुलाकात का कोई मौका अता फरमाए। फिर हुजूर ने बालाए करम क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि अच्छा फिर उसे ये कहो कि वो 7 दिन मुझ पर कसरत से दरूदो सलाम का नजराना पेश करे, मैं खुद उसे ख्वाब में जियारत कराऊंगा। हज़रत इमाम अब्दुर रहमान सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हुक्म वहीं तक महदूद नहीं था कि आज भी जो शख्स मोहब्बत व अकीदत में डूब कर हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर 7 दिन तक दरूदो सलाम का नजराना पेश करेगा, अल्लाह के हबीब पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जागती आंखों से दीदार कराएंगे। सुभान अल्लाह। शर्त ये है कि मोहब्बत रसूल होनी चाहिए, बेशक। शर्त ये है कि गुलामी रसूल दिल में होनी चाहिए। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब को हुजूर की गुलामी में मौत अता फरमाए, जिंदा रखे तो हुजूर की गुलामी में जिंदा रखे, और मौत अता फरमाए तो हुजूर की गुलामी में मौत अता फरमाए। हज़रत गिरामी जो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको इतना अता फरमाएंगे कि आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी अंबिया की दुआएं हैं कि मौला राजी हो जा, पैगंबरों की दुआएं हैं कि मौला राजी हो जा, रसूलों की दुआएं हैं कि मौला राजी हो जा, वलियों की दुआएं हैं कि मौला तू राजी हो जा, नमाजियों की नमाजें इसलिए हैं कि मौला राजी हो जा, हज करने वालों के हज इसलिए हैं कि मौला तू राजी हो जा, इसी तरह से सखावत करने वालों की सखावतें इसलिए हैं कि मौला तू राजी हो जा। हज़रत गिरामी मक्का शरीफ में लोग जाते हैं और काबा का तवाफ इसलिए करते हैं कि मौला राजी हो जा, सफा और मरवा के दरमियान सही इसलिए करते हैं कि मौला राजी हो जा, ज़कात इसलिए देते हैं कि मौला राजी हो जा। हज़रत गिरामी खुद रब्बे करीम ने फरमाया कि सब ये चाहते हैं कि मैं राजी हो जाऊं, और मैं खुदा ये चाहता हूं मेरा मुस्तफ़ा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया चादर वाली सरकार, हुब्बे रब्बानी महबूब सुभानी सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह सरकार। हज़रत गिरामी हुजूर की महफिल लगी है, हुजूर जलवागर हैं, सहाबा हाजिर खिदमत बारगाह रिसालत माब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये बात ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है, आका अगर आप राजी हो जाएं तो अल्लाह राजी हो जाता है। या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, या रसूल अल्लाह आपकी अकीदत अल्लाह से अकीदत, या रसूल अल्लाह आपकी फरमा बरदारी अल्लाह की फरमा बरदारी, या रसूल अल्लाह आप ये फरमा दें कि आप कैसे राजी हो जाते हैं, कैसे राजी होते हैं। हज़रत गिरामी हुजूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों मुझे राजी करना चाहते हो? हुजूर ने फरमाया रिज़ा फातिमा का रिज़ाई, जिससे फातिमा राजी हो जाती है मैं भी राजी हो जाता हूं। हज़रत गिरामी आज अगर मुस्तफ़ा को राजी करना है, अगर आका को राजी करना है, हुजूर ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया। हज़रत गिरामी सिलसिला यहाँ आगे चलता है और ख़ानदान नबूवत के अजीम तरीन इमाम और आइमा अहले बैत के जलीलुल कदर इमाम हज़रत और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के शेख अकबर हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह में अर्ज़ की गई, ऐ शहज़ादा रसूल, ऐ जानशीन पैगंबर, ये फरमाए कि जो शख्स आपकी जद्दे आला सैयदाए कायनात से मोहब्बत करे, आपका अदब करे, आपका जिक्र करे, उस शख्स को दुनिया में कम से कम अजर क्या दिया जाएगा? हज़रत गिरामी आप फरमाते हैं
کہ جو میری جد اعلیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کونین سے محبت کرے، ان کا ادب کرے، ان کا ذکر کرے، فرمایا کہ اسے کم سے کم اجر یہ ملے گا کہ موت کے وقت اس پر سختی نہیں کی جائے گی، موت ایمان پر آئے گی اور قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، حضرات گرامی، جس ہستی پاک کی محبت کا کم سے کم اجر یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، موت کے وقت سختی سے محفوظ ہو اور قبر جنت کا باغ بنا دی جائے، جس کی محبت کا کم سے کم اجر یہ ہو، تو پھر آپ جان لیں اس سیدہ سے زیادہ عقیدت اور محبت کا اجر کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضرت امام شہاب الدین قسطلانی رحمت اللہ علیہ، آپ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی، میں نے خود اپنی شہزادی کا نام فاطمہ نہیں رکھا، بلکہ خود خالق کائنات نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اس لیے رکھا ہے لَإِنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَمُحِبِّيهَا عَلَى النَّارِ، فرمایا کہ اس لیے فاطمہ رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے اے حبیب پاک صاحب الاولاد، آپ کی شہزادی کو میں نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس میں فاطمی خون ہوگا اس پر بھی جہنم حرام ہے، اور جس میں سیدہ کا احترام ہوگا اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذات گرامی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات گرامی، جس کی عظمت، جس سے محبت، جس کی عقیدت اپنے حقدار پر دوزخ کی آگ حرام کرا دے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس کا نام خود خالق کائنات رکھے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور سادات جس کی نسبت کی وجہ سے جسم رسول کا حصہ ہیں، اسے زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ آپ کا شہزادی کونین کا ایک لقب ہے زہرا، اس کا معنی ہے جس کی وجہ سے نور چمکے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ حضرت امام عبدالرحمن عبدالرؤف اس لقب پر ایمان افروز روایت لائے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں حضرت امام باقر سے، اور حضرت امام باقر روایت کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ بابا جان، میری جد اعلیٰ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ بیٹا، آسمانوں پر جو روشنی چمکتی ہے وہ سیدہ پاک کے نور کی ہے، آپ کو اس لیے زہرا کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتے جس روشنی میں عبادت کرتے ہیں وہ سیدہ پاک کے نور کی روشنی ہے، آپ کو اس لیے زہرا کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بیت المعمور جس روشنی میں بسا ہے وہ سیدہ پاک کے نور کی روشنی ہے۔ فرمایا بیٹے، یہ یاد رکھنا کہ جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان پر سیدہ پاک کا نور چمکا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذات گرامی، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، اور آپ کا روضہ اقدس عراق میں ہے، اور جب حضور کی حدیث وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، درج ہے آپ کے روضہ اقدس کی طرف،
کہ جب وہاں حضور کے روزے پر پہلی حضرت سیدنا سلمان فارسی کے روزے پر پہلی نظر جاتی ہے، آپ کے روزے کی طرف بعد میں نظر جاتی ہے، حضور کی حدیث کی طرف پہلے نظر جاتی ہے، سبحان اللہ، جس میں حضور نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت ہے، حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی، حضور آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احبا فاطمہ بنتی فہو فی الجنہ معی، فرمایا اے سلمان یاد رکھ جو میری بیٹی فاطمہ سے عقیدت رکھے گا، فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی، حضور نے فرمایا کہ سلمان میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ حضور نے فرمایا کہ جس میں آسان ترین مقام موت ہے، قبر ہے، میزان ہے اور مقام حساب ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہم خوش نصیب ہیں کہ آج سیدہ کائنات مخدومہ کونین کا ذکر کر رہے ہیں اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جب جنت میں داخلہ شروع ہوگا نا تو علی سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا، علی تم داخل ہوگے، میری بیٹی فاطمہ داخل ہوگی، پھر حسن حسین داخل ہوں گے، سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا نا، خوشی کے آثار ہیں۔ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ کرم فرمائیں، یہ بتائیں ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، حضور ہمارے محبت کرنے والے تو پیچھے رہ جائیں گے، حضور ہمارے حقدار کہاں ہوں گے، ہمارا ذکر کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ذات گرامی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور مکتوبات شریف میں، حضرت مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الافسانی فرماتے ہیں اچھا سب سے آخر میں خطاب کرنے کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، اور میرا یہ تجربہ ہے برسوں کا کہ جس میں نقصانات زیادہ ہیں۔ ایک تو تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں، ایک انتظامات کے حوالے سے بھی ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے، اور پھر ایک خاموش سامعین بالکل معصومانہ چہرے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد۔ اور کچھ درویش تو ایسے ہوتے ہیں وہ مراقبے میں چلے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر جو خطیب آخر میں آتے ہیں، جو علماء آخر میں آ کے تقریر کرتے ہیں، وہ پھر مختلف جو ہے وہ مزاح کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میں بھی لگے ہاتھ جو ہے ایک بات آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دوں کہ علی پور چٹھا کے صدر بابو عبدالوحید صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہاں پہ پروگرام ہوا، بہت شاندار خطاب ہوا، بہت خوبصورت خطاب ہوا اور بہت اعلیٰ پروگرام ہوا۔ ابھی میں آیا، میں نے مائک سنبھالا، ابھی میں نے خطبہ ہی شروع کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجمع میں ہلچل شروع ہو گئی، ہلچل۔ ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب میں مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت قبلہ معصوم میاں صاحب جو مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، آپ کو شکلائیں ہیں، آپ کو خوش آمدید کریں۔ قبلہ پیر شوکت حسین شاہ صاحب سے میں مخاطب ہوں، آپ پوری توجہ فرمائیں گے اور آپ بھی توجہ کریں گے۔ حضرات گرامی، میں نے خطاب شروع کیا نا جی تو مجمع میں ہلچل مچ گئی، اور ایک صاحب بہت بڑی پگڑی باندھے خرامہ مجمع کی طرف چلے آ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا، میں نے دل میں سوچا کہ یہ یقیناً کوئی معزز ترین شخصیت ہے۔ دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ شیخ الحدیث بھی ہو، پھر دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ مفتی ہو۔ مجمع ایک دم جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوا، اور کچھ احباب محبت تو اٹھ کے ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ میں نے کہا عین ممکن ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہو، شیخ الاسلام ہو، مفتی ہو، اور میں نے کہا جی وہ اسٹیج پر آئے تو اسٹیج والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا میں نے ان کو بٹھایا، اور جب خطاب شروع کیا نا، اب میری نظر ان کے چہرے کی طرف تھی کہ یہ داد کی ابھی ہاتھ اٹھائیں گے، داد ابھی دیں گے، ابھی سبحان اللہ کہیں گے، ابھی ہاتھ بلند کریں گے، اور وہ ایسے ہاتھ اپنے گال پر رکھے ہوئے نظر میرے چہرے کی طرف جمائے ہوئے بالکل جو ہے وہ بالکل سکوت کے انداز میں گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا ظاہر ہے ایک شیخ الحدیث کے سامنے، ایک شیخ الاسلام کے سامنے، ایک مفتی اور ایک عالم کے سامنے ایک
ایک طالب علم کی تقریر کی کیا حیثیت ہے. میں نے سوچا کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کی علمی حیثیت ہے, جو ان کی علمی سطح ہے, یہ میں اس سے بہت نیچے گفتگو کر رہا ہوں. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, اب کیا کریں, اب میں نے خطاب تو ظاہر ہے کہ کرنا ہی تھا, تو حضرات گرامی میں نے خطاب شروع کر دیا. اور پورے خطاب کے دوران اس شخصیت نے ایک مرتبہ بھی نہ سبحان اللہ کہا اور نہ ہاتھ اٹھا کے داد دیا. میں نے کہا ظاہر ہے اتنی بڑی علمی شخصیت کے سامنے میری کیا بساط ہے, میں جو چند میری بے کی باتیں ہیں میں اپنے کر کے میں تو جاؤں. اور ظاہر ہے کہ مریدین اور حلقہ پوری جامع مسجد فل تھی, لوگ واہ واہ اور سبحان اللہ کی داد دے رہے تھے, اور وہ جو تھے بالکل خاموش بیٹھے تھے, بالکل آپ کی طرح خاموش بالکل بیٹھے تھے اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے. حضرات گرامی میں نے ڈرتے ڈرتے خطاب مختصر کر دیا, کام کی باتیں کی, واقعات ہدف کر دیے, اور میں نے ضروری باتیں کر کے اجازت چاہی تو وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ پیر صاحب میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اب میں ڈر گیا, میں نے کہا جی وہی بات ہوئی, اب کہیں گے کہ آپ نے فلاں مسئلہ غلط بیان کیا ہے, فلاں آیت غلط بیان کی ہے. حضرات گرامی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کوئی اصلاح کی بات کریں گے تو قبول کر لوں گا, عمر میں بڑے ہیں, عالم ہوں گے. حضرات گرامی تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو وقت دیں, قریب آنے دیں. جب وہ قریب آئے تو میرے کہا کہ میں کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلو میری عزت رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو ہے ان کی خواہش ہے کہ میں شرمندہ نہ ہوں, تو میرے کان کے قریب آ کر پیر صاحب کہنے لگے کہ پیر صاحب جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے نا تو ساتھ ہی میری جوس کی دکان ہے, وہاں دعا کرنا ہے. سبحان اللہ. میں نے دل میں کہا کہ اللہ تیرے درجے بلند کرے. پہلے ہی یہ کہہ دیتا میں تجھ سے اتنا ڈرا ڈاٹا تھا, اور میں تجھے شیخ الاسلام سمجھ رہا تھا اور تو جوس والا نکلا. بالکل اسی جوس والے کی طرح آج آپ سب خاموش کر دیں. یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ آپ کی سماعتیں, آپ کے ذہن فریش اور تازہ ہو جائیں. حضرات گرامی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. حضرات گرامی آقا کائنات, مختصر عرض کر رہا ہوں, آقا کائنات حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو, صحابہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنایا, آپ کے مقام و مرتبے سے آگاہ کیا, اور پھر آپ کی شہزادی کا ذکر آیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی شہزادی کا. پیر صاحب یہ مجھے یقین ہے کہ یہ تقریباً واقعہ لوگوں کے لیے نیا ہے. پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر آیا نا, تو حضور نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اس قدر جہیز عطا فرمایا, اس قدر مال و دولت عطا فرمائی, اس قدر کثرت سے مال عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ جو نالین بنوائی نا اس میں بھی موتی لگے تھے. فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کے لیے جو تاج بنوایا نا اس میں بھی موتی لگے ہوئے تھے, اور انتہائی بیش قیمت موتی لگے ہوئے تھے. مولائے کائنات بھی وہاں پہ حاضر تھے, مولائے کائنات بھی سماعت فرما رہے تھے. حضرات گرامی مولائے کائنات گھر جاتے ہیں اور سیدہ کو جا کے یہ سارا واقعہ سناتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ سیدہ آج تو آپ کے بابا جان نے بڑا عجیب واقعہ سنایا اور بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اس قدر جہیز عطا فرمایا. سیدہ خاموشی سے سارا واقعہ سماعت کرتی ہیں. توجہ دیکھیے, سیدہ کائنات کا مقام اور عظمت دیکھیے. حضرات گرامی سیدہ خاموش ہیں, حضرت مولائے کائنات واقعہ سنا رہے ہیں. جب واقعہ ختم ہوا نا تو سیدہ کائنات کے دل میں ایک خیال گزرا کہ کہیں علی مجھے اس وجہ سے یہ قصہ تو نہیں سنا رہے کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو تو اس قدر مال و اسباب عطا فرمایا, اس قدر جو ہے مال و منال عطا فرمایا, اپنے داماد کے لیے ایک تاج بنوایا, اپنی بیٹی کو جو جوتے دیے اس میں بھی موتی لگوا کے دیے, اتنا کثرت سے مال عطا فرمایا, اور میرے بابا جان سید الانبیاء نے مجھے انتہائی مختصر جہیز دیا ہے. سیدہ کائنات کے دل میں بس یہ خیال گزرا تھا. حضرات گرامی زبان سے سیدہ کائنات نے کچھ نہیں کہا, بس یہ خیال دل میں گزرا کہ کہیں حضرت علی اس وجہ سے یہ واقعہ تو نہیں بیان کر رہے کہ حضرت سلیمان نے تو اتنا کثرت سے جہیز عطا فرمایا اور میرے بابا جان نے جو سید الانبیاء ہیں اتنا قلیل مال عطا فرمایا. حضرات گرامی بس یہ خیال دل میں آنا تھا
رات کو اولائے کائنات سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کا ماحول ہے، جنت میں ایک خوبصورت محل ہے اور اس پر ایک بہت خوبصورت تخت لگا ہوا ہے اور اس تخت پر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات جلوہ گر ہیں۔ اولائے کائنات ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں جو ہیں وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہیں، سر جھکائے کھڑی ہیں۔ مولا علی دیکھتے ہیں ان حوروں میں ایک ایسی خاتون بھی ہے جس کا حسن و جمال تمام حوروں سے زیادہ ہے، تو حضرت علی سیدہ کو فرماتے ہیں اے سیدہ یہ لڑکی کون ہے جس کا حسن و جمال ان تمام حوروں سے زیادہ ہے؟ اور وہ لڑکی، اس کی نظر، اس خاتون کی نظر سیدہ کے چہرے پر ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ میری طرف دیکھ لیں، صرف ایک بار نگاہ شوق سے سیدہ کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ حضرات گرامی ان کی نظروں میں یہ چمک ہے اور وہ سیدہ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سیدہ یہ کون ہے؟ سیدہ کائنات مسکراتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ علی یہ وہی خاتون ہیں، یہ وہی حضرت سلیمان کی بیٹی ہیں جن کا واقعہ میرے بابا جان نے آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غوث مقدس چادر والی سرکار، قطب ربانی سید زین العابدین شاہ سرکار، آستان عالیہ چادر والی سرکار۔ مولا کائنات جب پوچھتے ہیں تو سیدہ فرماتی ہیں کہ علی یہ وہی شہزادی ہے، حضرت سلیمان کی شہزادی ہے کہ جس کا قصہ میرے بابا نے، جس کی جہیز کی بات، جس کی جہیز کا واقعہ میرے بابا نے آپ کو سنایا تھا کہ یہ وہی حضرت سلیمان کی شہزادی ہے اور اللہ رب العزت نے اسے میری خدمت پر معمور کیا۔ یہ عظمت ہے سیدہ کائنات کی، یہ شان ہے سیدہ کائنات کی، یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا۔ حضرات گرامی حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ سیدہ کائنات کی کرم کی خیرات کا نام ہے۔ حضرات گرامی آج پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ عالیہ چادر والی سرکار۔ یا غوثیہ۔ حضرات گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سید رمیز بخاری شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، آپ سجادہ نشین بھی ہیں حضرت پیر قائم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، بہت سے اور بھی حوالے ہیں، لیکن ہماری نظر میں آپ کا یہی حوالہ سب سے معتبر ہے کہ آپ سید ہیں اور آل رسول ہیں، سبحان اللہ، اور ہماری تقریبات کے میزبان اور ہماری فیملی کا حصہ ہیں۔ پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا، وقت انتہائی مختصر ہے۔ حضرات گرامی آج آپ جس در پر آئے ہیں یہ در بھی سیدہ کائنات کا در ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج جس در پر، جس گھر میں آپ آئے ہیں یہ گھر بھی سیدہ کائنات کا گھر ہے اور تاریخ گواہ ہے اس گھر پہ آنے والا خالی ہاتھ آ تو سکتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ ہاتھ جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، گرامی یہ وہ گھر ہے جہاں پر کوئی بھٹکا ہوا آیا تو سیدھی راہ لے کر گیا، کوئی گمراہ آیا تو صراط مستقیم پا کر گیا، کوئی گستاخ آیا تو ادب لے کر گیا، کوئی ادب والا آیا تو ولایت لے کر گیا، اور کوئی ولی آیا تو اکملیت لے کر گیا، کوئی اکمل آیا تو رہنمائی لے کر گیا۔ سبحان اللہ، یہ حضرات گرامی غوث وقت چادر والی سرکار سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں۔ حضرات گرامی سیدہ کائنات آپ کو عطا فرماتی ہیں، یہ خزانہ اللہ کا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ بے شک، حضرات گرامی حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کبھی اپنی عبادت اور ریاضت پہ فخر نہیں فرمایا، کبھی اپنے زہد و تقویٰ پر فخر نہیں فرمایا، صرف ایک بات پہ فخر فرمایا، صرف ایک بات پر ساری زندگی مان فرماتے رہے، فخر فرماتے رہے۔ وہ بات یہ ہے، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں بیٹا رسول پاک کا ہوں، شہزادہ سیدہ پاک کا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی آپ یہ توجہ سے بات سماعت فرمائیے کہ مرید اپنے پیر کی محبت میں بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، اس
किसी को लक़ब उनके मुर्शिद देते हैं, किसी को लक़ब उस्ताद देता है, किसी को लक़ब शागिर्द देता है। हज़रत गिरामी हुज़ूर चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आपके एक एक लक़ब की शान निराली है। और आपका जो ये एक लक़ब है गौसे वक्त, हज़रत गिरामी जहाँ भी आप नाम देखेंगे आपके नाम के साथ गौसे वक्त का लक़ब देखेंगे। हज़रत गिरामी ये लक़ब आपको पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीना, माहे कीना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, गौसे वक़्त चादर वाली सरकार, मुजद्दिद असर चादर वाली सरकार, कुत्ते रब्बानी सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह सरकार, पीर सैयद अली हुसैन शाह सरकार, पीर सैयद नूर हुसैन शाह सरकार, आस्ताने आलिया चादर वाली सरकार। हज़रत गिरामी और आपके साथ हाफिज़ मुबश्शिर साहब ने जो नारा लगाया, जब भी नाम देखेंगे तो मुजद्दिद असर का लफ्ज़ भी, आप ये लक़ब भी, आपके नाम नामी इसमें गिरामी के साथ लिखा जाता है। मैं बहुत गैर मुबहम और वाशगाफ तौर पर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये लक़ब आपको सैयदा तैयबा खातून जन्नत ने अता फरमाया। हज़रत गिरामी और देखने वाले ख्वाब कौन हैं जिन्होंने 56 साल बिला मुआवजा 56 साल एक ही मस्जिद में इमामत और खिताबत अता फरमाई। 90 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब रहमतुल्लाह अलैह लक्कड़ मंडी की मस्जिद में, एक ही मस्जिद में सारी ज़िंदगी खिताबत के फ़राइज़ का इंतज़ाम देते रहे। और मैंने अपनी आँखों से देखा कि 90 साल की उम्र में भी बग़ैर टेक के, बग़ैर किसी सहारे के सारी रात बैठ के हुजूर की बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना पेश किया। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी हुजूर चादर वाली सरकार फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि उस फ़कीर को